میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جس دن سے آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منها اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے بڑے حرمت والے، عزت والے، احترام والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا دین ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. فلا تظلموا فیہن، لہذا تم اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، ان مہینوں میں، بابرکت مہینوں میں. وہ بابرکت مہینے کون سے ہیں؟ وہ بابرکت مہینے 4 ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں. اور چوتھا ہے رجب، جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے. یہ حرمت والے مہینے کیسے؟ اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. کوئی نیکی کرے اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ، کوئی گناہ کرے اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے بھی کچھ معلوم اور مشہور مہینے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ حج کے ایام ہیں اور مہینے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا اپنے بندوں کے لیے کہ رمضان المبارک ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ، اس میں شب قدر ہے اور اس میں رمضان میں قرآن نازل ہوا اور بہت ساری اس کی برکتیں. اس کے بعد جیسے ہی رمضان شروع ہوا، شوال کا مہینہ، یہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا. اب حج کی لوگ تیاری کریں. پہلے زمانے میں لوگ کشتیوں سے دور دراز سفر کر کے پیدل یا کشتیوں کے ذریعے سے یا اونٹوں کی سواری پر لوگ حج کے لیے جاتے تھے، تو وہ شوال سے ہی احرام باندھ لیتے تھے کیونکہ پہنچنے میں ٹائم لگتا تھا. اور آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوال سے احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. لیکن حج کے جو ایام ہیں اور دن ہیں جس میں حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے، وہ ذی الحجہ کے اندر ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایک عبادت کا سلسلہ چلتے آ رہا ہے رمضان سے. اس کے بعد دوسری اہم عبادت حج. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر وقت آپ نہیں کر سکتے، اس کے مخصوص ایام میں بس اسی میں آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ذی الحجہ میں ایک بہت اہم عبادت ہے قربانی. یہ بھی بس اس کے 3 دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں. انہی 3 دن میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، باقی پورے سال نہیں کر سکتے. جیسے حج، یہ حج کے 5 ایام ہیں: 8ویں ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12. یہ 5 دن حج کے اعمال اس میں کیے جاتے ہیں. رمی جمرات ہے، وقوف عرفات ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ شیطان کو کنکری مارنا ہے. تو جو تاریخ طے ہے شریعت میں بس اسی میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنوں میں نہیں کر سکتے. اسی طرح قربانی. حالانکہ دوسری جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، 5 ٹائم فرض ہے، لیکن آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز. لیکن حج، نفل حج بھی آپ کو حج کے ایام میں ہی کرنے ہیں، پورے سال میں کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ. عمرہ کبھی بھی کیجیے. اسی طرح سے قربانی جو واجب ہے، یہ آپ قربانی کے دن میں ہی کر سکتے. باقی پورے سال میں آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جانور کا صدقہ کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے لوگوں میں کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی طرف سے بکرا، وہ بھی کالا، اس کو لے جا کے ذبح کرتے ہیں جان کے بدلے جان. یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. غیر مسلموں کے ہاں یہ سب سسٹم ہے کہ جان کے بدلے جان بچ جائے گی. ایسا کچھ بھی اسلام میں ایسی کوئی حقیقت نہیں. اس نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جائز بھی نہیں. ہاں صدقہ کرو، کبھی بھی کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ جان کے بدلے جان کا جو ہم سسٹم لگاتے ہیں وہ اللہ رسول کے یہاں سمجھ سے باہر، اس کی کوئی حقیقت نہیں. روزہ 1 مہینہ فرض ہے، لیکن پورے سال میں کبھی بھی آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حج اور قربانی مخصوص ایام ہے اس کے، انہی دنوں میں کرنا ہے، اس کے علاوہ میں آپ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، یہ ایک تو حرمت والے مہینے، پھر حج کے مہینے،
بابرکت دنوں میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہے، العمل الصالح فیہن، جس میں نیک عمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، من هذه الایام العشر، یہ ذی الحجہ کے 10 دن، کہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اس میں اعمال، اچھے اعمال۔ ایک دن کا روزہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی فضیلت بھی ہے کہ 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10ویں ذی الحجہ کو تو عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اور ایام تشریق جو ہیں 3 دن اس میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے بعد 3 دن اس میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے کہ کھاؤ پیو مست رہو اور اچھی عبادت کرو۔ تو 5 دن سال کے اندر روزہ رکھنا حرام، لیکن 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ایک روزے کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے جیسا ہے۔ اگر کوئی ذی الحجہ میں 1 دن روزہ رکھتا ہے 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک میں کبھی بھی، تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو شب قدر جیسی عبادت کو اس کو ثواب ملے گا۔ اور 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کی تو الگ ہی فضیلت ہے۔ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث العصر ان کا لقب تھا، زمانے کا محدث، وہ فرماتے ہیں اس میں خوشخبری ہے کہ اس کی 1 سال لمبی عمر ہونے والی ہے۔ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ، چھوٹے گناہ صغیرہ اور کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں، یا کسی کا لے لیا ہے بھول گئے ہیں، یا دینے کا نام نہیں ہے، یا حق دبا لیے ہیں، وہ سب ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوں گے، وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور تلافی سے معاف ہوں گے، دینے سے معاف ہوں گے۔ آپ کسی کا 1 لاکھ کھا جائیں اور پھر خوب طواف کریں، سمجھ میں آئی بات، خوب عمرہ کریں، خوب سجدے میں روئیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والے کا حق آپ پر ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں روزہ رکھتا ہے تو 1 سال اگلے بھی گناہ معاف ہو جائے، وہ زندہ رہے گا تبھی تو معاف ہوں گے گناہ۔ اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اگر 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا روزہ عید سے 1 دن پہلے کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے صغیرہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے، اور اگر حق حقوق کا معاملہ ہے تو بغیر دیے لیے معاف کرائے وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، عنقریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو دن چل رہے ہیں ذی الحجہ ذی قعدہ کے، آج 26 تاریخ ہے، تو یہ بھی کون سے ایام ہے، کون سا مہینہ ہے؟ یہ حج کے مہینے، حرمت والے مہینے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نیکیوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم اپنی آخرت بنا لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، پھر جب موت کا وقت آئے گا تو پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، سب رہ جائے گا یہاں پر۔ بہت آرزو کریں گے کہ نیک عمل کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، کچھ بھی موقع ہاتھ آئے گا نہیں، نہ دیا جائے گا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی بابرکت، اس کے 10 دن کی بڑی فضیلت، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، 1 دن کے روزہ 1 سال کے برابر۔ لیکن کوئی اس میں اگر قضا روزہ رکھنا چاہے، کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اب اگر وہ سوچیں کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کریں تو پھر آپ کو روزہ قضا کرنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی وہ جو روزہ آپ رکھیں گے جس نیت سے رکھیں گے وہی ادا ہوگا، اس میں نفل کا وہ ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ مبارک دن ہے، فضیلت والے دن ہے، اس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے آپ کو فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ قضا روزہ بھی رکھیں، نیت کریں اور سوچیں کہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 2 نیتیں روزے میں شامل نہیں ہو سکتی، ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ قضا رکھنا ہے قضا رکھو، بلکہ بہتر تو
یہی ہے کہ آپ قضا رکھیں. اگر آپ کے ذمے فرض روزے چھوٹے ہیں تو آپ نفل کے بجائے آپ اپنے فرض جو روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کیجئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ بہت زیادہ ضروری ہے. نفل کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ رکھو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو فرض چھوٹا ہے وہ تو فرض ہے. تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں دونوں ہو جائے، دونوں نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگا. چاہے نفل رکھو چاہے قضا رکھو، بہتر ہے کہ قضا رکھیں. ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں. پہلی ہدایت یہ ہے کہ جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند ہو جائے، اب اس کو چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے. یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر سے سنو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند ہو جائے، ابھی 4 دن ہے، ہو سکتا ہے 3 دن بھی باقی رہے اگر 29 کا چاند ہو جائے، ورنہ 4 دن. تو جیسے ہی چاند دکھے ذی الحجہ کا، اب آدمی کو چاہیے کس کو؟ جو قربانی کرنے والا ہے، جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، جس پر قربانی واجب نہیں اس کے لیے مسئلہ نہیں، کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. کب تک؟ جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. کیونکہ جو حج میں گئے ہیں وہ جب حج کا احرام باندھ لیتے ہیں تو بال اور ناخن ان کے لیے کاٹنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ حج ان کا مکمل نہ ہو جائے. تو سب لوگ تو وہاں جا نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے. بہت سارے بندے رہ گئے، ان کا نمبر نہیں آیا. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں حسرتیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حج عمرے کی نیت سے آپ ہر مہینے اپنی سیلری سے، اپنی تنخواہ سے، اپنی انکم سے کچھ پیسہ نکالیے حج عمرے کی نیت سے، چاہے 100 روپے چاہے 200 روپے، جو آپ کی سیلری ہے. اس پیسے سے آپ حج عمرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس پیسے کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی توفیق ضرور عطا فرمائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بزرگوں کا مجرب عمل ہے. مجرب یعنی اس میں کوئی شک نہیں، آپ کر کے دیکھیں. تو میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی نہ کاٹنا مستحب ہے. اگر کسی نے کاٹ لیا بھول سے یا ایسے ہی اس کے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی مسئلہ ہے کہ بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہیں، وہ 40 دن سے پہلے کاٹ لینا واجب ہے، ورنہ گناہ ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہے اتنے دن باقی رکھنا بالوں کو، بغل کی اور زیر ناف. اس کو 10 دن میں 15 دن میں آدمی کو صفائی کر لینا چاہیے. اب کسی نے نہیں کاٹے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب وہ 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں بغل کے یا زیر ناف کے بال کے، تو اب اس کے لیے رکنا نہیں ہے، اس کو اپنے بالوں کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری، ورنہ گنہگار ہے وہ. ہاں، بہتر یہ ہے، اس لیے آپ کے سامنے آج یہ موضوع بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ذی الحجہ کے چاند سے پہلے ہم فارغ رہیں، صاف صفائی کر لیں تاکہ ٹینشن نہ رہے. اور اس روایت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا بھی ہو جائے، اور بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہنا یہ ثواب کا کام ہے، مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن اگر جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں. اب سوال یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہے، وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض ہے، واجب ہے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے اور قربانی کے وجوب کا مسئلہ الگ ہے. اس کو سمجھو. کیسے سمجھو؟ زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہے: سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت. آپ کے پاس سونا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اس کی ویلیو کے برابر. یہ چاندی ہے 52.5 تولہ کے برابر. یہ روپیہ پیسہ ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر. یا مال تجارت، آپ کی دکان ہے یا آپ کا پلاٹ ہے بیچنے کے لیے، وہ مال تجارت ہو گیا اور وہ نصاب کو پہنچ جا رہا ہے. نصاب چاندی کا 52.5 تولہ چاندی، جس کی مارکیٹ میں قیمت تقریباً 40,000 روپے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پر زکوٰۃ
فرض ہے. قربانی میں اور صدقہ فطر میں یہ بات نہیں ہے. قربانی میں اور صدقہ فطر کے وجوب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد اتنا ساز و سامان ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے. مثال کے طور پر آپ کے 2 مکان ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں اور ایک کرائے پر دیے ہیں. جس میں رہتے ہیں وہ مسجد کا مکان ہے، ظالمانہ طور پر آپ اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں وہ عائشہ گارڈن میں کرائے پر دیے ہوئے 10,000 میں. ٹھیک ہے. اور مسجد کے مکان میں آپ کو 1500 دینا بھی بھاری پڑ رہا ہے. یہ ظلم ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کی پراپرٹی کے ساتھ. قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مرنا نہیں، اور مرنا ہے تو حساب نہیں دینا ہے. جو ویلیو مارکیٹ کی ہے، چاہے دکان کے حساب سے یا مکان کے حساب سے، اس محلے کے مکان 2 روم، کچن، لیٹرین، باتھ روم، 3,000 روپے کرایہ ہے اس محلے کا. اور مسجد کا آپ کتنا دے رہے ہیں؟ 1,000. وہ بھی کتنے سالوں سے باقی ہے، اور وہ بھی بغیر پرمیشن کے آپ نے اس پر منزل کھڑا کر لیا، کمرے بنا لیے. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو کمرہ آپ نے بنایا ہے، آپ کمیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں، بزدل کمیٹی سے، کہ ہم نے جو کمرہ بنایا ہے اس میں کرایہ کٹتا رہے گا. اب یہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا، اس کی اولاد آئے گی، وہ قبضہ کر لے گی اور کہے گی کہ ابا نے بنایا ہے، اسی میں کٹتا رہے گا. دونوں ظالم ہیں. یہ کرایہ دار بھی ظالم ہے، اور یہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے یہ بھی ظالم ہے. کیوں؟ یہ سپورٹ کر رہی ہے ظلم کا. یہ غلط چیز پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اور افسوس کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی میں بھی وہ لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کے رشتہ دار کرائے کے مکان میں ہے، تاکہ تم میرے کو حاجی صاحب بولتے رہو اور میں تم کو حاجی صاحب بولتا رہوں گا. کب تک بولتے رہو گے؟ مرو گے پھر حساب دینا ہوگا. بہرحال وہ مثال مجھے دینی تھی اچھی سی جو آپ کو پسند آتی، لیکن مثال میں نے ایسی دے دی جو آپ کو چبھ رہی ہوگی. اور اچھا ہے، چبھنا چاہیے تاکہ آپ زندہ ہونے کا ثبوت تو دیں. جو زندہ ہوتا ہے اس کو کچھ چبھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے. امید ہے کہ توبہ کر لیں، امید ہے کہ سدھر جائیں، امید ہے کہ مسجد کے مکانوں اور دکانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے. لیکن آج یہ بھی دیکھنے میں بات آ رہی ہے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی سے زیادہ دکانوں کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے مسجد ایک انکم کا ذریعہ ہے، اور نہ اس مسجد کے مؤذن کی تنخواہ کا ٹھکانہ، نہ امام کی تنخواہ کا ٹھکانہ. یہ کرایہ اور یہ جو عمارتیں بن رہی ہیں کس لیے بن رہی ہیں؟ مسجد میں دیکھ لو، اس کی وائرنگ کا ٹھکانہ نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کی صفوں کا ٹھکانہ نہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں. باتھ روم، اتنی بڑی مسجد، جامع مسجد ہے، یہاں کم از کم 4-5 ٹوائلٹ ہونی چاہیے، صرف 2 ٹوائلٹ. اور وہ بھی آپ جا کے دیکھو، اس کا دروازہ دیکھ لو. سمجھ میں آئی بات؟ پتا ڈر یہ لگتا ہے کوئی زور سے دھکا مارے گا تو کھلم کھلا ہو جائے گا معاملہ. تو بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے، توفیق دے عمل کرنے کی. یہ ہمارے سامنے تھی اس لیے مثال دے دی. تمام مسجدوں کا جائزہ لو. سمجھ میں آئی بات؟ سب کا یہی حال ملے گا. اتنی گندی، اتنی بیکار. اور ان کے گھروں کی دیکھو، چمک دمک، شاندار ٹائلز، وہ مکرانہ کی ٹائلز آ رہی ہے مکان بننے کی، اور مسجد میں کچھ بھی لگا دو. تو بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کسی کے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ رہتا ہے، ایک مکان وہ کرائے سے دیا ہے. یہ پلاٹ ہے، زمین ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، بیچنا نہیں ہے اس کو. اس پر قربانی واجب ہے. کیوں؟ ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنی بڑی انکم کا ذریعہ ہے. یعنی مکان ہے، مکان لاکھوں میں بکتا ہے. یہ زمین ہے، زمین بھی لاکھوں میں بکتی ہے. تو اس پر قربانی واجب ہے، اور صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کا اگر معاملہ دیکھا جائے کہ اگر اس کے پاس 2 مکان، ایک مکان میں رہتا ہے، ایک مکان ایسے ہی ہے، فارم ہاؤس وغیرہ ہے، ایسے ہی رکھا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں. یہ فرق ہے مسئلے میں. نہ سمجھ میں آئے ملو مجھ سے یا کسی بھی اچھے مفتی سے ملو مستند اور مسئلہ سمجھو. قربانی کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہیں.
کہ ارے ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم پر قربانی نہیں ہے. یہ سب غلط فہمی ہے اور یہ آپ کے دل کا چور ہے. بھائی ضرورت سے زائد آپ کے پاس ساز و سامان ہے, آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, گھر میں خوب فرنیچر ہے, خوب برتن ہیں, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. خوب برتن آپ کے پاس ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صدقہ فطر میں اور قربانی کے وجوب کے سلسلے میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. ضرورت سے زائد اگر برتن ہے, ساز و سامان ہے, اس کا حساب لگایا جائے گا. چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے, پہنچ گیا, آپ پر قربانی واجب. سمجھ میں آئی بات؟ اور صدقہ فطر بھی واجب. قربانی کس پر واجب ہے؟ عاقل بالغ پر واجب ہے اور صاحب نصاب پر واجب. سمجھ میں آئی بات؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت. ایک غلط فہمی یہ کہ گھر کے ایک ذمہ دار نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا. یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ہے, سمجھو, اس میں غلط کی کوئی بات ہی نہیں. یہ صحیح سوچ نہیں ہے, شریعت کے خلاف ہے. بھائی جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب. اگر وہ بالغ ہے تو. نابالغ کی طرف سے کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہو کر دو, ان پر واجب تو نہیں. لیکن اگر ابا کرنا چاہے تو حصہ لے سکتا ہے, جانور لے سکتا ہے, کوئی حرج کی بات. تو قربانی کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ گئی. جانوروں کے سلسلے میں ایک مشورہ کے طور پر بات عرض ہے. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی انسلٹی کروائے. یہ حدیث شریف کہ وہ ایسا کوئی کام کرے جس میں اس کی انسلٹی ہو, جس میں اس کی پکڑ دھکڑ ہو, جس میں اس کو ڈر کے بھاگنا ہو. ایسا کام مومن کو نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کے سلسلے میں جتنا احتیاط ہو سکے اس احتیاط کے ساتھ آپ قربانی کیجئے. آلٹرنیٹ موجود ہے جانور. اگر کوئی پریشانی ہے تو جو دوسرے جانور ہیں جس میں کوئی پرابلم کسی کو نہیں ہے ان جانوروں میں قربانی بالکل کیجئے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کوئی ایسا کام مت کیجئے جس سے آپ کی انسلٹ ہو, آپ کی پکڑ دھکڑ ہو, آپ کو رشوت دینا پڑے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہوگا تو اس میں ایک تو نفلی اعمال کا ذکر آیا, روزہ کا اور جو ہے راتوں میں عبادت کا, اور یوم عرفہ کے دن کے روزے کا. اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ سے اس میں تکبیرات تشریق بھی پڑھی جاتی ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو, تسبیح پڑھو اور لا الہ الا اللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو. 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دن ہر نماز, فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے. مردوں کے لیے بلند آواز سے, عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے. عورتوں کو بعض مرتبہ یاد نہیں ہوتی ہیں وہ تکبیریں, یا یاد ہوتی ہے لیکن پڑھنا یاد نہیں ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کمرے میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں عبادت خانے میں, وہاں پر ایک 4 سائز کا تکبیرات تشریق لگا دیں اوپر کے حصے میں, تاکہ جب نماز سے فارغ ہوں اس پر نظر پڑے تو تکبیرات تشریق پڑھ لیں. چھوٹنا نہیں چاہیے, واجب ہے ہر ایک پر پڑھنا. تو یہ اعمال ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ مبارک ایام چل رہے ہیں تو جتنا ہو سکے نیکیاں کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو تو بال ناخن وغیرہ کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا, نفلی عبادات کا مسئلہ سامنے آ گیا. قربانی 3 دن ہے, سب سے افضل دن 10ویں تاریخ کو, اور پھر اس کے بعد 11ویں کو, پھر 12ویں کو. 3 دن آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر 10ویں تاریخ کو ہے. ایک اہم بات اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اس ملک میں مختلف تہذیب, مختلف زبان, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. سب کو اپنے اپنے مذہب پر مکمل آزادی ہے عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی, اس کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی. لیکن کچھ سرکار کی طرف سے کچھ ایسے ڈیز متعین ہیں کہ وہ پورا ملک اس کو منانے کے لیے سرکار اپیل کرتی ہے, حکومت اپیل کرتی ہے, گورنمنٹ اپیل کرتی ہے کہ بھائی یہ ایسا کیا جائے, سب لوگ یوگا کریں. تو اب ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے مذہب پر مکمل آزادی کا حق حاصل ہے, اور حاصل ہے اس لیے اس ملک میں ہم ہیں آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ. سمویدھان اس کا اس طرح سے بنایا گیا کہ کوئی کسی پر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا ہے.
سب اپنے اپنے مذہب پر آزاد ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو کچھ اعمال ہیں، جو ڈیز ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے مدر ڈے ہے، فادر ڈے، بھائی ہمارے یہاں روزانہ ماں باپ کو دیکھو، آپ کو حج عمرے کا ثواب ملے گا. ان کی خدمت کرو، ان کو اولڈ ہوم میں مت پہنچا دو. سمجھ میں آئی بات؟ وہ سب ناجائز ہے. اسی طریقے سے کچھ مشرکانہ اعمال ہیں، وہ دنیا والوں کو مبارک. سمجھ میں آئی بات؟ سب کو آزادی ہے، وہ عمل کریں. ہمیں اور آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ایسے کام سے بچانا بہت ضروری ہے جو کفریہ شرکیہ ہوں. سوریہ نمسکار، سیلوٹ ٹو سن، یہ مشرکانہ خاص عمل ہے. ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات ہے کہ سورج دیوتا ہے، سب کو پالتا ہے، اس لیے اس کو سلام کرنا چاہیے. تو مسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے. صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی. کسی در پر یا کسی چیز کے سامنے اللہ کے سوا سر نہیں جھکایا جائے گا. ماجد دیوبندی ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ملک کی محبت کے بارے میں اور وطن سے محبت کے بارے میں کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں. تو ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں اسکولوں کے اندر. بھائی جن کو منانا ہے منائیں، ہم منع نہیں کرتے ہیں. گورنمنٹ منانا چاہ رہی منائے، 10 مرتبہ منائے، ہمیں کیا لینا دینا. لیکن گورنمنٹ کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ کو لامحالہ یہ شرکیہ کفریہ کام کرنا ہے. اس کی نہ ہماری مذہب اجازت دیتا ہے، نہ سمویدھان اجازت دیتا ہے. سمویدھان کو اس لیے بول رہے ہیں کہ اس ملک کا قانون ہے، ورنہ ہمارا قانون دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، اس کا سب سے بڑا قانون وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، اللہ اور رسول ہیں. ان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں چوکنا رہیں، بہت زیادہ مبارکباد نہ دیتے رہیں. اس لیے کہ کفریہ شرکیہ کاموں کی مبارکباد دینا بھی کفر شرک میں آدمی کو داخل کر دے گا. آدمی کا کب ایمان چلا جائے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں، اسکول کالج جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر وہ جو ہے سورج کو نمسکار کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. جو کرنے والے ہیں کریں، ہمارے لیے بالکل وہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ ہمیں ہمارا سمویدھان اس ملک کا اجازت دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنے مذہب پر باقی رہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اس پہلو پر بھی توجہ دیں. بہت سارے مسلم نیتا جو کہ ان کو دین کا کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے اور جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین اگر سیاست سے الگ کر دیں، سیاست سے دین کو الگ کر دیں گے، ظلم و ستم کے سوا کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. کیونکہ دین ہی ایسا عمل ہے اور ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانیت پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے دین. اس لیے کچھ لوگ پوسٹر بنواتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ سب ناجائز ہے، یہ سب ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح کچھ لوگ موبائل پر اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ آج فلاں دن ہے فلاں دن ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. سمجھ میں آئی بات؟ عزت سے جیو. اس زمین پر یہ خدا کی زمین ہے. ان الارض للہ. یہ اس زمین کے لیے ہم نے خون پسینے بہائے ہیں اور ہمارا جتنا خون بہا ہے اتنا دوسری قوموں کا پسینہ بھی نہیں بہا. یہ مورخ نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو صاف صاف عرض یہ ہے کہ جو کفریہ شرکیہ کام ہوں وہ کبھی بھی ہوں، اس میں اپنے آپ کو بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، کفریہ شرکیہ کاموں سے بچائیے، ورنہ ایمان کب چلا جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا. اور آج حال یہی ہے کہ بہت سارے لوگ کفر شرک سے مانوس ہو رہے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سب چلتا ہے. کچھ نہیں چلتا ہے، اللہ کا سکہ چلتا ہے، اس کے سوا کسی کا سکہ نہیں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.